حضرت عبد المطلب کا خواب۔ ابو نعیم بروایت ابو بکر بن عبداللہ بن ابو الجہم اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابو طالب سے حضرت عبد المطلب کو خواب بیان کرتے سنا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے جب کہ میں حجرہ اسود کے قریب سو رہا تھا ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور میں بہت بے چینی محسوس کرنے لگا۔ میں ایک قریشی کاہن کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ ایک درخت اس طرح کھڑا ہے کہ اس کی اونچائی آسمان تک اور شاخیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں، اور اس درخت کے نور کو میں روشنی آفتاب سے 70 گنا زیادہ دیکھا، اور اس کے سامنے عرب و عجم کو میں نے سجدہ ریز دیکھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ درخت اپنی عظمت، نور اور بلندی میں ہر آن اضافہ کر رہا ہے۔ ایک لمحہ وہ چھپتا ہے اور دوسرے لمحے ظاہر ہو جاتا ہے۔ دیکھا کہ ایک جماعت قریش اس کی شاخوں سے چمٹ گئی ہے اور دوسری جماعت اس کے کاٹنے میں کوشاں ہے، یہاں تک کہ یہ جماعت اس کو کاٹنے کے قوی ارادے سے درخت کے قریب پہنچی ہی تھی کہ مجھے ایک خوبرو، حسین و جمیل اور نظافت و خوشبو سے معطر شخص کہ اس کو دیکھنے سے پہلے میں شخص کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ نظر آیا۔ یہ خوبرو جوان اس جماعت کے لوگوں کی کمریں توڑتا اور آنکھیں نکالتا رہا۔ پھر میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے کچھ لوں مگر کامیاب نہ ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ اس درخت سے کون لوگ پھل لے سکیں گے؟ جواب ملا صرف وہ لوگ جو مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ کاہن کو خواب سنانے کے بعد میری نظر اس کے چہرے پر ٹھہری تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ فق ہو گیا ہے۔ پھر کاہن نے تعبیر کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، اور ایک مخلوق اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا، شاید وہ فرزند یعنی میرے خواب کی تعبیر تم ہی ہو۔ ابو طالب اس بات کو اکثر بیان کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کہتے، خدا کی قسم وہ درخت یقیناً ابو القاسم الامین ہے۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے ان سے پوچھا، پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ابو طالب جواب دیتے، مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ فرشتے کہیں گے طریقہ اسلاف کو چھوڑ کر بھتیجے پر ایمان لے آیا۔ ایام حمل کی نشانیاں۔ حاکم و بیہقی و طبرانی اور ابو نعیم نے بروایت ابو عون مولا مسور بن مخرمہ روایت کی کہ مسور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب نے بیان کیا کہ موسم سرما میں ہم یمن کے سفر پر گئے تو ایک یہودی عالم سے ملا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ میں نے کہا میں بنی ہاشم سے ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارے جسم کے کچھ حصوں کو دیکھوں؟ میں نے کہا ستر عورت کے مقامات کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس مشروط اجازت کے بعد اس نے میری ناک کا ایک اور پھر دوسرا نتنا کھول کر دیکھا، پھر کہنے لگا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمہارے ایک ہاتھ میں ملک اور دوسرے میں نبوت ہے، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، ہم اس کو بنی زہرہ میں پاتے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس یہودی عالم نے پوچھا، کیا تمہاری کوئی شاعہ ہے؟ میں نے جواب دیا کہ شاعہ سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بیوی، زوجہ۔ اس کے جواب میں نے کہا کہ فی الحال تو کوئی بیوی موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا جب تم اپنے وطن واپس پہنچو تو قبیلہ بنی زہرہ میں نکاح کرنا۔
اس کے بعد جب عبد المطلب مکہ واپس آئے تو جناب ہاشم نے آپ کا نکاح قیلہ نامی خاتون سے کر دیا۔ قیلہ کے بطن سے حارث پیدا ہوئے، حارث ہی آپ کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ قیلہ کے بعد آپ کا نکاح ہند بنت عمر سے ہوا اور اس سے دوسرے فرزند اور صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب کا تیسرا نکاح فاطمہ نامی خاتون سے ہوا، جن کے بطن سے حضرت عبداللہ والد ماجد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جب جوان ہوئے تو آپ کا نکاح وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جناب آمنہ سے کیا گیا۔ اس روایت کو ابو نعیم نے بطریق حمید بن عبد الرحمن انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ حضرت عبد المطلب نے اس بات کو بیان کیا، اور اسی روایت کو ابن سعد نے طبقات میں بطریق جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمہ انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا کہ عبد المطلب نے بیان کیا کہ اہل کتاب نے ان کے نتنوں کے بالوں کو دیکھا اور پھر کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ملک ہے اور نبوت ہے، اور ان دونوں میں سے ایک بات بنی زہرہ میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی روایت کے آخر میں ہے کہ چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت عبد المطلب کی اولاد میں نبوت اور خلافت دونوں کو رکھا۔ ابو نعیم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اپنے زیر تعمیر مکان سے آ رہے تھے اور ان کے بدن پر مٹی اور غبار کا اثر تھا۔ ان کا گزر یعلا العدویہ کی طرف ہوا۔ جب یعلا کی نگاہ آپ پر پڑی تو اس نے دونوں آنکھوں کے درمیان نور مصطفیٰ تاباں پایا، پس اس نے آپ کو جنسی خواہش کی تکمیل کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ میری خواہش پوری کر دیں تو میں آپ کو 100 اونٹ پیش کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ٹھہر جا، میں غسل کر کے صاف ہو لوں پھر تیرے پاس آتا ہوں۔ گھر آ کر حضرت عبداللہ نے سیدہ آمنہ اپنی بیوی سے مباشرت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور ولادت کے لیے حمل کا استقرار ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ یعلا کے پاس پہنچے اور کہا اب تیری خواہش باقی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ عبداللہ نے پوچھا کیوں، کیا بات ہوئی؟ یعلا نے کہا کہ جب تم ادھر سے گزرے تھے تو تمہاری پیشانی پر نور نبوت تاباں تھا، مگر اس وقت وہ موجود نہیں بلکہ منتقل ہو کر آمنہ کے رحم میں قرار پا چکا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نور کے ساتھ تم میرے پاس سے گئے تھے اب اس نور کے ساتھ واپس نہیں لوٹے ہو۔ اگر تم نے سیدہ آمنہ سے مباشرت کی ہے تو یقیناً وہ ایک اعلیٰ مقتدر کو تولد میں لائیں گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعلا نے جنسی خواہش کی جس کو آپ نے مسترد کر دیا تھا، اور آپ دوبارہ یعلا کے پاس نہیں گئے بلکہ گزرگاہ میں مل گئی تھی اور کہا تھا کہ اب تمہاری پیشانی میں وہ نور نبوت تاباں نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے مدارج النبوت جلد 2، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو نعیم خرائطی اور ابن عساکر نے بطریق عطا حضرت حسن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر روانہ ہوئے تو ان کا گزر اہل تبالہ یمن کی ایک کاہن خاتون پر ہوا جو کتب سماویہ کی عالم مشہور تھی، اور اس کا نام فاطمہ بنت حثیمیہ تھا۔ اس نے جب نور نبوت کو عبداللہ کی پیشانی میں دیکھا تو ان سے کہا کہ اے جوان، اگر تم اس وقت میرے ساتھ مباشرت کرو تو میں تم کو 100 اونٹ پیش کروں گی۔ اس کی اس پیشکش پر حضرت عبداللہ نے کہا وَمَا الْحَرَامَ فَالْمِمَاتَ وَإِنَّهُ وَالْفِعْلَ لَا أَحَلَّ فَاسْتَبِينَهُ،
یعنی فعل حرام سے تو مر جانا بہتر ہے، اور فعل حلال تو میں اس کی خوبیاں نہیں بیان کر سکتا۔ فکیف بالامر الذی تبغین یحمل کریم عرضہ ودینہ، اے خاتون حرام کاری کی جو خواہش تو میرے ساتھ رکھتی ہے، اس کی تکمیل کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اہل توقیر و آبرو اپنی عزت اور دین کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ روانہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت آمنہ بنت وہب زہری کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا، اور جناب عبداللہ آپ کے پاس 3 روز رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس خاتون کے پاس جانے کا ارادہ کیا جس نے دعوت مباشرت دی تھی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس آئے تو اس عورت نے ان سے پوچھا، میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، میرا نکاح آمنہ بنت وہب سے ہو گیا ہے اور میں 3 روز تک ان کے پاس رہا۔ یہ جواب سن کر اس عورت نے کہا، اے عبداللہ، میں بدکار عورت نہیں ہوں، چونکہ میں نے تمہاری پیشانی میں نور نبوت کی چمک دیکھی تھی تو مجھے تمنا ہوئی کہ وہ نور میں حاصل کروں، مگر اب اللہ تعالی نے اسے جہاں چاہا وہاں ودیعت فرما دیا۔ اس کے بعد فاطمہ نے حسب ذیل اشعار پڑھے، انی رأیت مخیلت لملأت فتلالات بجناتم والقطر، میں نے ایک برسنے والی ابر کی بجلی دیکھی جس کی تابناکی نے جہاں بھر کے سیاہ کالے بادلوں کو جگمگا دیا۔ ظلمن بها نورا یضیء لہ ما حولہ کضاءۃ البدر، ان کالے بادلوں میں ایک ایسا نور تھا جس نے گرد و پیش کے سارے علاقے کو روشن کر دیا، جس طرح کہ 14ویں رات کی چاندنی ہوتی ہے۔ وَرَجُوتَهُ فَخْرًا أَبُوءَ بِهِ مَا كُلَّ قَادِحٍ زَنْدَهُ يُورَى، میں نے عبداللہ سے نکاح کر کے فخر حاصل کرنے کی تمنا کی مگر میں کامیاب نہ ہو سکی، جس طرح کہ ہر شخص چکماک سے چنگاری حاصل نہیں کر سکتا۔ للہ ما زہریت سلبت ثوبیک مستلبت وما تدری، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اس زہری عورت نے کتنی اعلیٰ چیز پائی ہے۔ اے عبداللہ، وہ تمہارے 2 کپڑے ہیں، ایک نبوت، دوسرا ملک، جو آمنہ زہری نے حاصل کر لیے، حالانکہ وہ نہیں جانتی کیا چیز حاصل کی ہے۔ اس کے بعد فاطمہ نے یہ بھی کہا، بنی ہاشم قد غادرت من اخیکم اخکیم امینہ اذا للبما یأت الجان، اے آل ہاشم، آمنہ نے تمہارے بھائی کو ایسا چھوڑا جبکہ وہ اپنی خواہش کی سیرابی کر رہی تھیں۔ کما غادر المصباح بعد خبوہ فتایل قد میثت لہو یدہان، جس طرح کے چراغ بتی سے اس تیل کو چوسنے کے بعد جو اس میں ڈالا جاتا ہے بتی کو خالی اور خشک چھوڑ دیتا ہے۔ وما كل ما يحوي الفتى من تلاده يخرم بخرم ولا ما فتت توانی، آدمی جو قدیمی اور موروثی مال جمع کرتا ہے وہ اس کی کوشش سے نہیں ہے، اور جو مال اس سے جاتا رہتا ہے وہ اس کی غفلت سے نہیں ہے۔ فجمل اذا طالبت امر فانه سيكفيك جدانا يسترعان، جب تم کسی بات کی طلب کرو تو خوبی کے ساتھ کرو، کیونکہ باہم لڑنے والی 2 کوششیں تم کو کفایت کریں گی۔ سيكفيكه اما یہ مقفعلہ و اما ید ثبوتہ ببنان، یا تو وہ ہاتھ جو تم سے روک دیا گیا تمہیں کافی ہوگا، یا وہ ہاتھ جو کشادہ ہے اور انگلیوں کے پوروں کے ساتھ ہے کافی ہوگا۔ ولما قدت منہ امینہ ما قدت نبا بصری انہ وکل لسانی، حضرت آمنہ نے جس چیز کی خواہش کی وہ حضرت عبداللہ سے حاصل کر چکی، تو اب میری آنکھوں کی بصارت جاتی رہی اور میری زبان گونگی ہو گئی۔
ابن سعد نے ہشام بن کلبی سے، انہوں نے ابو الفیاض خطعمی سے تفصیل کے ساتھ جو روایت کی اس میں مذکور ہے کہ جب حضرت عبداللہ واپس ہو کر فاطمہ کے پاس پہنچے تو کہا کہ تو نے خواہش کا اظہار مجھ سے کیا تھا، اب کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا وہ خواہش اسی روز تھی، آج نہیں، اور اس کا یہ قول ایک محاورہ بن گیا۔ اس روایت کے آخر میں کہ جوانان قریش کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے فاطمہ سے استصواب کیا۔ فاطمہ نے قریش کے جواب میں فی البدیہہ یہ اشعار پڑھے، اور اس روایت میں اس قول کے بعد کہ انہوں نے ان کے پاس 3 روز قیام کیا اتنا زیادہ ہے کہ اہل عرب میں دستور تھا کہ جب شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو 3 روز قیام کرتا ہے۔ اور ابن سعد کہتے ہیں کہ وہب بن جریر بن حازم نے مجھے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو یزید مدنی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ منعمی عورت کے پاس آئے تو اس نے ان کی پیشانی سے آسمان تک نور نبوت کو چمکتا دیکھا، تو خطغمی عورت نے ان سے کہا کیا تم میری خواہش پوری کر سکتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، لیکن پہلے میں رمی جمار کر لوں۔ تو وہ گئے، رمی جمار کی، پھر اپنی زوجہ سیدہ آمنہ کے پاس آئے۔ اس کے بعد خطعمی عورت کی بات یاد آئی تو وہ اس کے پاس آئے۔ اس کے بعد خطعمی عورت نے کہا کہ میرے پاس سے جانے کے بعد بیوی سے ملے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اپنی زوجہ آمنہ کے پاس گیا ہوں۔ عورت نے کہا کہ اب تم سے میری کوئی خواہش نہیں ہے، کیونکہ جب تم میرے پاس سے گئے تھے تو تمہاری پیشانی سے آسمان تک ایک نور چمک رہا تھا، جب تم نے اپنی زوجہ سے صحبت کی تو وہ نور ان میں منتقل ہو گیا۔ اب تم ان کو جا کر خبر دے دو کہ تم کو استقرار حمل سے وہ عزت ملی ہے کہ روئے زمین پر اس درجۂ توقیر افزا حمل کسی خاتون کو نہ ہوا۔ اس روایت کو ابن عساکر نے بیان کیا ہے۔ بیہقی و ابو نعیم اور ابن عساکر نے بروایت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ خطعم کی ایک عورت ایک خاص موسم میں رونمائی و خودنمائی کرتی، بڑی ماہرو اور حسین تھی، وہ فرش فروخت کرنے کے لیے پھیری کرتی۔ اسی طرح وہ ایک روز حضرت عبداللہ کے پاس پہنچ گئی۔ جب اس خاتون نے ان کو دیکھا تو متعجب و متاثر ہوئی اور خود کو ان کے روبرو پیش کرنے اور دعوت مباشرت دینے لگی۔ عبداللہ نے کہا تو اسی جگہ ٹھہری رہ جب تک میں لوٹ کر واپس نہ آؤں۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور مباشرت کی، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استقرار حمل ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جب لوٹ کر اس عورت کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ تجھ سے وعدہ کرنے والا۔ اس نے کہا کہ غلط کہتے ہو، اور اگر تمہارا قول درست ہے تو وہ نور کیا ہوا جس کو میں پہلی ملاقات کے وقت تمہاری پیشانی پر نمایاں طور پر دیکھ رہی تھی۔ بیہقی اور ابو نعیم نے ابن شہاب سے روایت کی کہ جناب عبداللہ بڑے خوبرو نوجوان تھے۔ ایک دن وہ قریش کی کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے۔ ان عورتوں میں سے ایک نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے جو ان سے نکاح کر کے اس کے نور سے دامن مراد کو بھرے جو ان کی پیشانی میں تاباں ہے؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ کا نکاح قبیلہ زہرہ کی ایک خاتون آمنہ سے ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاملہ ہوئیں۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے عروہ وغیرہ سے روایت کی کہ ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ بنت نوفل لوگوں کو دیکھ کر شگون لیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے آپ کو بلایا تاکہ آپ سے خواہش نفس کی تکمیل کرے۔ اس نے جناب عبداللہ کا دامن پکڑ لیا مگر آپ نے انکار کیا اور کہا کہ صبر کر، میں لوٹ کر آتا ہوں، اور تیزی سے نکل کر چلے گئے۔ اپنے گھر
شوہر آمنہ کے پاس آئے اور مباشرت کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاملہ ہوئیں۔ پھر وہ عورت کے پاس پہنچے تو اسے انتظار کرتے پایا۔ عبداللہ نے کہا کہ کیا ارادہ ہے، خواہش باقی ہے؟ قتیلہ نے جواب دیا بالکل نہیں، کیونکہ پچھلی مرتبہ ایک نور تمہاری پیشانی پر تاباں تھا اور اب آئے ہو تو وہ رخصت ہو چکا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اس حال میں گئے کہ آپ کی پیشانی ایسی روشن تھی جیسے گھوڑے کی پیشانی میں سفیدی کی چمک ہوتی ہے، اور اس حالت میں لوٹے ہیں کہ وہ چیز اب آپ کی پیشانی میں نہیں ہے۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے بروایت قلبی ابو صالح سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ وہ خاتون جس نے خود کو جناب عبداللہ پر پیش کیا وہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ابن سعد نے کہا مجھے واقدی نے خبر دی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے علی بن یزید بن عبداللہ بن وہب بن زمعہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی چچی سے حدیث بیان کی کہ ہم نے سنا ہے کہ سیدہ آمنہ جب تولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاملہ ہوئیں تو فرماتی تھیں کہ مجھے محسوس تک نہ ہوا کہ حاملہ ہو گئی ہوں، اور نہ گرانی پیدا ہوئی، جیسا کہ عام طور پر عورتیں ایام حمل میں خود کو بوجھل محسوس کرتی ہیں، بجز اس علامت کے کہ میرا حیض منقطع ہو گیا تھا، اور یہ علامت بھی میرے لیے کوئی خاص وجہ حمل نہ رکھتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر میرے اکثر دن چڑھ جایا کرتے تھے اور پھر حیض جاری ہو جایا کرتا تھا۔ ایک روز میری نیم خواب اور بیداری میں ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا اے آمنہ تمہیں معلوم ہے تم حاملہ ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں تو نہیں جانتی۔ پھر اس نے کہا کہ تم ایک بڑی امت کے سردار اور اس کے نبی کی تولید کے لیے حاملہ ہوئی ہو۔ یہ دن دوشنبہ یعنی پیر تھا۔ پھر دن اور مہینے گزرتے رہے یہاں تک کہ زمانہ ولادت قریب آ گیا، اور پھر وہی شخص میرے خواب میں آیا اور کہا تم یہ پڑھا کرو اعوذہ بالواحد من شر کل حاسد، میں الہ واحد سے ہر حسد کرنے والے کی شرارت سے پناہ مانگتی ہوں۔ جب سے میں اس کلمے کو برابر پڑھتی رہی اور اس کے بعد کچھ عورتوں سے میں نے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بازو اور گلے میں لوہا لٹکا لو۔ میں نے ایسا بھی کر لیا، مگر وہ ہمیشہ کٹ جاتا۔ میں اسے باندھتی اور پھر جلدی ہی کٹا ہوا پاتی۔ بالآخر میں نے اس کو لٹکانا اور باندھنا ترک کر دیا۔ ابن سعد نے زہری سے روایت کی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کہتی تھیں کہ میں نے زمانہ حمل میں کسی طرح تکلیف اور گرانی برداشت نہیں کی۔ ابن سعد نے ابو جعفر محمد بن علی سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کو ایام حمل میں حکم دیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھیں۔ ابو نعیم بریدہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما نے خواب دیکھا کہ ان سے کہا گیا کہ تم خیر البریہ اور سید المرسلین سے حاملہ ہو، لہٰذا جب ان کی تمہارے بطن سے ولادت ہو تو ان کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، اور اس تختی کو ان کے گلے میں لٹکا دینا۔ پھر جب میں بیدار ہوئی تو میرے سرہانے ایک تختی موجود تھی جس پر لکھا تھا اعوذہ بالواحد من شر کل حاسد وکل خلق رائد من قائم وقائد عن السبیل اعد علی الفساد جاہد من نافث او عاقد وکل خلق مارد یافد بالمراسد فی الحرق الموارد انہا ثم عند بالله الأعلى وأحوته منهم بالباليد العليا والكف الذي لا يرى يد الله فوق أيديهم وحجاب الله دون عاديهم لا يطرد ولا يدر
في مقعد ولا منام ولا سير لا مكام أول الليالي وآخر الأيام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات۔ ابن سعد نے محمد بن کعب وغیرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے شام کی تجارت سے واپسی پر مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں شکم مادر میں تھے۔ جناب عبداللہ کی عمر وفات کے وقت 25 سال تھی۔ واقدی کہتے ہیں کہ عبداللہ کی وفات اور ان کی عمر کے بارے میں جس قدر روایات اور اقوال ہیں ان میں یہی قول درست ہے۔ واقدی نے کہا کہ ہمارے اور دوسرے تمام اہل علم کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ سیدہ آمنہ جناب عبداللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی جناب عبداللہ کی عمر وفات کے وقت 25 سال تھی۔ حضرت آمنہ کے بطن سے جو پہلی ولادت ہوئی وہ وجود گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ کی ولادت سے چند ماہ پہلے جناب عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اصحاب فیل کی بیت اللہ پر چڑھائی اور اللہ کی نصرت و تائید۔ ابن سعد ابن ابی الدنیا اور ابن عساکر ابو جعفر محمد بن علی سے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب فیل نے وسط ماہ محرم میں مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان 50 راتوں کا فصل تھا۔ بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اصحاب فیل نے چڑھائی کی تو وہ مکہ مکرمہ کے نزدیک پہنچے تو حضرت عبد المطلب ان کے پاس گئے اور ان کے بادشاہ سے فرمایا تم نے ہم پر چڑھائی کر دی، بہتر ہوتا کہ تم کسی فرستادے کو ہمارے پاس بھیج دیتے، جو تمہارا مطالبہ ہوتا ہم اس فرستادے کے ذریعے پورا کر دیتے۔ اس پر اس نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں ایک ایسا گھر ہے کہ جو کوئی بھی اس میں داخل ہوا وہ امن یافتہ اور حفاظت یاب ہوا، بس میں اس کے صاحب خانہ کو ڈرانے آیا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے بنظر رفع فساد پھر اس سے کہا تم ہم سے جو مطالبہ کرو گے ہم کو پورا کریں گے اور تم واپس ہو جاؤ، مگر اس نے ان کی پیشکش کو رد کر دیا اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے پر اصرار کیا اور اسی طرف پیش قدمی بھی شروع کر دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اصحاب فیل کا واقعہ قرآن حکیم کی سورۃ الفیل میں بکمال ایجاز و اختصار بیان ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے ان کے داؤں کو ان پر ہی نہیں الٹ دیا اور ان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول بھیجے جنہوں نے اصحاب فیل پر پتھریلی کنکریاں فضا سے گرائیں اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا اور ان کا کچومر نکال دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عبد المطلب لوٹ آئے اور پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کیا میں کعبۃ اللہ کو ویران کرنے اور حرم مقدس کے بے خطا ساکنوں کو ہلاک کرنے والوں کے مقابلے پر نہ جاؤں گا۔ پھر مندرجہ ذیل اشعار پڑھے اللہم ان لکل الہ حلالا فمنع حلالک لا یغلبن محالہم محالک اللہم فإن فعلت فأمر ما بدالک، یعنی اے خدا ہر معبود کے لیے ایک حل ہوتا ہے، تو اب تو اپنے حل کی حفاظت فرما، تیری تدبیر پر کسی کا داؤ ہرگز غالب نہیں آ سکتا۔ اے خدا اب اگر تو بچانا چاہتا ہے تو جس طرح تو بہتر سمجھتا ہے حکم فرما۔
اس کے بعد سمندر کی جانب سے غول پرندوں کا مثل ابر نظر پڑا، وہ ابابیل تھے جو ان پر چھا گئے، اور ہاتھی اذیت اور ضربات کی تاب نہ لا کر چنگھاڑنے لگے اور سارے لشکر کو مثل چبائے ہوئے بھوسے کے کر ڈالا۔ سعید بن منصور اور بیہقی نے اکرمہ سے طیرن ابابیل کی تفسیر میں روایت کی کہ سمندر کی جانب سے درندوں کے سروں کی مانند پرندے نمودار ہوئے، جن کو نہ اس سے پہلے دیکھا گیا اور نہ اس کے بعد، تو ان اصحاب فیل کے جسموں پر چیچک کی مانند آبلے پیدا ہو گئے، اور پہلی مرتبہ چیچک کو انہی کے جسموں پر دیکھا گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہت کم مفسرین نے طیرن ابابیل کی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے، ورنہ عام مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ کنکریاں جسم میں پیوست ہو گئیں اور ان کی ضربات سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سعید بن منصور نے عبید بن عامر لیثی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے جب اصحاب فیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان پر پرندوں کو بھیجا جو سمندر کی جانب سے نمودار ہوئے، یہ گویا ابلق ابابیلیں تھیں، ہر ایک کے پاس 3 پتھر تھے، ایک منہ میں اور 2 پنجوں میں، پھر وہ آئیں اور اصحاب فیل کے سروں پر چھا گئیں، اور جو کچھ ان کی چونچوں اور پنجوں میں تھا وہ چھوڑ دیا، وہ پتھر ان کے جسموں پر پڑیں اور ہڈیاں اور گوشت کو پھاڑ کر قیمہ قیمہ کر گئیں۔ اللہ تعالی نے ہوا کے جھکڑ چلا دیے اور خانہ خدا کے دشمن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور ریت میں مل کر بے نام و نشان ہو گئے۔ بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اصحاب فیل نے جب مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور مقام الصفاح پر پڑاؤ کیا تو عبد المطلب تشریف لائے اور ان سے کہا، یہ بیت اللہ ہے، اللہ اپنے گھر پر کسی کو غالب اور قادر نہیں ہونے دے گا۔ یہ بات سن کر انہوں نے جواب دیا، ہم بغیر منہدم کیے نہ لوٹیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ ہاتھیوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے مگر وہ پیچھے لوٹتے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے پرندوں کو سیاہ رنگ کی پتھریاں جن پر مٹی تھی دے کر ایک بڑے غول کی شکل میں فوج کے سروں پر فضا میں معلق کر دیا، اور ان پرندوں نے پتھریوں کو ان کے سروں پر چھوڑ دیا، جس کے اثر سے ہاتھیوں کی لشکر خارش میں مبتلا ہو گئے۔ ان میں سے جو بھی اپنے بدن کو کھجاتا وہاں کا گوشت گر پڑتا۔ ابو نعیم نے وہب سے روایت کی کہ اصحاب فیل کے ساتھ ایک ہتھنی تھی، اس ہتھنی کے لگاؤ سے ہاتھی کو بڑھایا، مان اس پر پتھر پڑا اور وہ دونوں لوٹ پڑے۔ حضرت عبد المطلب اور چاہ زمزم۔ ابن اسحاق اور بیہقی نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ حضرت عبد المطلب حجرہ اسود کے قریب سو رہے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ برہ کو کھودو۔ انہوں نے اس سے پوچھا برہ کیا ہے، مگر کہنے والا ان کے پاس سے چلا گیا۔ دوسرے دن جب وہ پھر اسی جگہ سوئے تو کسی نے ان سے کہا کہ المدنونہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا مدنونہ کیا ہے، مگر وہ ان کے پاس سے چلا گیا۔ تیسرے دن جب وہ اسی جگہ سوئے تو کسی نے ان سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ ان کے پاس سے چلا گیا۔ چوتھے دن جب وہ اسی جگہ آئے اور سو گئے تو کسی نے ان سے کہا چاہے زمزم کھودو۔ انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے، اس نے بتایا اس کا پانی نہ کبھی کم ہوگا اور نہ اپنی جگہ سے ہٹے گا۔ اس کے بعد چاہے زمزم کی جگہ انہیں بتائی۔ پھر جب اس کی بتائی ہوئی جگہ پر کھودنا شروع کیا تو قریش نے ان سے کہا کہ اے عبد المطلب کیا کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا مجھے چاہے زمزم کھودنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر جب چاہے زمزم نمودار ہوا اور لوگوں نے کنواں دیکھا تو کہنے لگے کہ اے عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حق ہے، کیونکہ یہ کنواں ہمارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تصرف میں آیا ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے،
اس لیے کہ یہ چشمہ مجھے ہی بتایا گیا اور میرے ہی لیے مخصوص کیا گیا۔ انہوں نے کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، کیا اس معاملے میں ہمارے ساتھ محاکمہ کرنے کو تیار ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں بالکل۔ قریش نے کہا کہ اچھا، ہم اپنے اور تمہارے درمیان بنی سعد کی کاہنہ کو حکم تجویز کرتے ہیں، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے ہم دونوں کو منظور ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عمر بن حارث نے جرہمی حاکم کے ظلم سے تنگ آ کر حجرہ اسود کو کعبہ سے اکھاڑ کر اسفندیار ناسی کی بطور تحفہ بھیجی ہوئی سونے کی مورتیاں چاہے زمزم نے چھپا کر اس کو پاٹ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ چاہے زمزم ظاہر کر دیا جائے تو حضرت عبداللہ کو خواب میں وہ مقام حضرت عبد المطلب کو خواب میں وہ مقام دکھایا گیا اور آپ نے اپنے فرزند حارث کی مدد سے اس کو کھودا۔ قریش مزاحم بھی ہوئے لیکن آپ باز نہ آئے۔ آخر کار تھوڑی سی محنت کے بعد آپ کو چہ زمزم مل گیا۔ مدارج النبوت حصہ دوم۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کاہنہ شام کے علاقے میں رہتی تھی، لہٰذا عبد المطلب اور ان کے خاندان کے چند دوسرے اصحاب نیز قریش کے مختلف قبائل میں سے ایک ایک شخص کو لے کر قافلے کی صورت میں شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راہ سفر میں ریگستان تھا جس میں پہنچ کر پانی ختم ہو گیا اور شدت پیاس سے تمام قافلے کو یقین ہو گیا کہ اب مر جائیں گے۔ کچھ افراد شدت تشنگی سے جان بلب تھے، وہ دوسروں سے پانی کی التجا کرتے، مگر وہ جواب دیتے کہ بھائیو کیا کریں، اب ہمارا حال بھی ویسا ہی ہونے والا ہے جو تمہارا ہو چکا ہے۔ اس اضطراب کی حالت میں عبد المطلب نے ساتھیوں سے مشورہ لیا تو انہوں نے جواب دیا، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، جو آپ مشورہ دیں ہم اس پر عمل کریں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے گڑھا کھود لے اور جو بھی مرتا جائے دوسرے ساتھی اس کو گڑھے میں دفن کرتے جائیں یہاں تک کہ ہم میں سے آخری شخص رہ جائے گا، اور اسی طرح ایک شخص کا بے لحد ضائع ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ سب لوگ ضائع ہوں۔ چنانچہ سب نے اپنے لیے گڑھے کھود لیے۔ اس کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ اس طرح تو ہم نے اپنے آپ کو خود ہی موت کی آغوش میں دے رہے ہیں، ہم ہمت کرتے ہیں اور پانی کی تلاش۔ کیا عجب ہے کہ ہماری کوشش اور ہمت کو دیکھ کر اور ہماری بے بسی اور لاچاری پر رحم فرما کر خدا ہماری مدد فرما دے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے ساتھیوں سے فرمایا، پھر اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ وہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب حضرت عبد المطلب اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو وقتاً اس کے پیر زمین میں دھنسے پانی نکل آیا۔ عبد المطلب نے جب یہ دیکھا تو ساتھیوں کو بتایا، سب نے پانی کو بافراد پیا، استعمال کیا اور برتنوں میں اور مشکوں میں ذخیرہ کر لیا۔ ہم سفر سارے ساتھی اس خدا ساز آب رسانی کی وجہ سے متاثر تھے۔ انہوں نے کہا، اے محترم ہاشمی سردار، بلا شبہ اللہ نے زمزم کا فیصلہ آپ کے حق میں کر دیا، آؤ لوٹ چلیں، چاہے زمزم آپ کا حق ہے، اور اب اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہمارا نزاع نہیں۔ بیہقی نے زہری سے روایت کی کہ عبد المطلب کے تذکرے میں پہلا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اکثر قریش مکہ اصحاب فیل سے ڈر کر مکے سے چلے گئے، مگر عبد المطلب نے فرمایا، خدا کی قسم میں حرم سے ہرگز نہ نکلوں گا اور نہ خدا کے سوا کسی سے مدد چاہوں گا۔ اس کے بعد وہ بیت اللہ کے پاس بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، اے خدا، ہر ایک اپنے گھر کی حفاظت اور مدافعت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی دشمنوں سے حفاظت فرما۔
وہ صبر و استقامت کے ساتھ بیت الحرم میں ٹھہرے رہے، حتیٰ کہ بے شمار دیو پیکر ہاتھیوں والا لشکر مالک حرم کی مدافعت کرنے والی چڑیوں کے ذریعے خستہ اور خراب ہو گیا۔ اس کے بعد قریشی اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور عبد المطلب کی عظمت ان کے اس کردار کی وجہ سے دو چند ہو گئی۔ اسی زمانے میں ان کو خواب میں الہام ہوا کہ زمزم کو کھودو جو شیخ اعظم کا پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے خدا مجھے اس کنویں کا مقام ظاہر فرما دے۔ چنانچہ پھر خواب میں رہنمائی فرمائی گئی کہ تم اس پوشیدہ مقام کو کھودو جو فرت اور دم کے مابین مخفی ہے، اور وہ غراب اعظم کی چونچ مارنے کی جگہ ہے۔ وہ جگہ قریۃ النمل میں سرخ پتھروں کی جگہ ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب اٹھ کر گئے اور مسجد حرام میں بیٹھ کر بتائی ہوئی علامات کا انتظار کرنے لگے اور مقام خرورہ میں گائے ذبح کی۔ ابھی اس میں کچھ جان باقی تھی کہ وہ ذبح کرنے والوں کے ہاتھوں چھوٹ گئی اور پھر مسجد حرام کے نزدیک چاہے زمزم کے قریب آ کر گر گئی۔ اس کو وہاں مکمل طور پر ذبح کیا گیا، گوشت بنایا اور اٹھایا گیا کہ دفتن خون اور بوجھ پر ایک کوا آیا اور قریۃ النمل کی جگہ بیٹھا، چونچ ماری۔ یہ عمل دیکھ کر عبد المطلب اٹھے اور اسی مقام پر کھدائی شروع کر دی۔ قریش آئے، دیکھا اور دریافت کیا، کس لیے آپ کھدائی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس کنویں کو کھود رہا ہوں۔ جب انہوں نے کھدائی میں غیر معمولی دشواری محسوس کی تو یہ نظر مان لی کہ میں اپنے بیٹوں میں سے ایک لڑکے کو ذبح کروں گا۔ اس کے بعد پھر کھدائی شروع کر دی، یہاں تک کہ ہر سطح آب تک پہنچ گئے اور اس کے گرد حوض بنایا جو زمزم کے پانی سے بھر گیا اور اسی سے حجاج پانی پینے لگے۔ رات کو قریش کے حاسد لوگ حوض کو توڑ دیتے تھے اور صبح کو عبد المطلب اس کو درست کر دیا کرتے تھے۔ جب حاسدوں کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی، جس کے جواب میں ان کو خواب میں بتایا گیا کہ تم ہم سے ان الفاظ میں دعا کرو، اللہم انی لا احلھا لمغتسل ولكن هي للشارب حل وبل ثم كفيتهم۔ اے خدا، میں زمزم کے پانی کو نہانے والوں کے لیے حلال نہیں بتاتا، یہ پانی صرف پینے والوں کے لیے ہی حلال ہے، یہ تیرا ہے اور تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر گئے اور خواب کو عین ہدایت کے مطابق منادی کرا دی۔ اس کے بعد جس کسی نے زمزم کے حوض کو خراب کیا، اللہ تعالی نے اس کے جسم میں کوئی بیماری پیدا کر دی۔ بالآخر وہ حوض کے خراب کرنے اور اس کے پانی میں غسل کرنے سے باز آ گئے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے دعا کی، اے خدا، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک فرزند کو قربان کرنے کی نظر مانی تھی، لہٰذا میں ان میں قرآن اندازی کرتا ہوں، پس تو جس فرزند کو پسند فرمائے اس کی ہدایت فرما۔ بعد ازاں انہوں نے تمام اولادوں میں قرآن اندازی کی اور جناب عبداللہ کا نام قرآن نکل آیا اور نسبتاً یہ فرزند ان کو زیادہ محبوب تھا۔ پھر جناب عبداللہ نے درخواست کی، خدایا، کیا اس کی قربانی تجھے مطلوب ہے یا اس کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی؟ انہوں نے پھر عبداللہ اور 100 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی تو قرآن 100 اونٹوں پر نکل آیا اور انہوں نے عبداللہ کے بجائے 100 اونٹوں کی قربانی کر دی۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ عبد المطلب نے زمزم کی کھدائی میں جب اپنے مددگاروں کی کمی محسوس کی تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالی مجھ کو 10 لڑکے عطا فرمائے اور میں ان کو دیکھ لوں تو پھر میں ان میں سے ایک کی قربانی کروں گا۔ پھر جب ان کے 10 لڑکے ہو گئے تو ان سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کا واقعہ بیان کیا۔ سب نے کہا، مناسب ہے، آپ جس لڑکے سے چاہیں نظر کی تکمیل کریں۔
مانے مگر انہوں نے قرآن دازی کی اور حضرت عبداللہ کے نام قرآن نکل آیا۔ پھر وہ ان کو ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف لے چلے اور ان کے ساتھ چھری تھی۔ عبد المطلب کی صاحبزادیاں رونے لگیں اور ان میں سے ایک نے کہا آپ اپنے لخت جگر کے بدلے اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیجئے جو حرم میں چھوٹے ہوئے ہیں۔ پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ اس زمانے میں آدمی کی دیت 10 اونٹ تھی۔ نتیجے میں قرعہ جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ ڈالتے رہے مگر ہر مرتبہ عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہا۔ بالآخر 10ویں مرتبہ 100 اونٹوں اور عبداللہ کے مابین قرآن اندازی میں اونٹوں کے نام پر قرعہ نکلا۔ اس موقع پر عبداللہ نے تکبیر بلند کی اور دوسرے افراد نے ان کے ساتھ ہم نوائی کی اور سب اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ 100 اونٹوں کی دیت کا طریقہ عرب میں پہلی بار عبد المطلب ہی نے برتا اور پھر پورے عرب میں دیت کی یہی قیمت متعین ہو گئی اور الہی حکم سے چونکہ ممانعت بھی نہ ہوئی اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے رد نہیں فرمایا۔ حاکم ابن جریر اور اموی نے اپنے مغازی میں بروایت ذابحی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک دیہاتی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرسبزی ناپید، پانی خشک، اہل و عیال تباہ اور مال ضائع ہو چکے ہیں۔ اے 2 ذبیحوں کے فرزند، اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دیجیے۔ اس بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کوئی ناگواری کا اظہار اور اعتراض نہ فرمایا۔ لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے امیر المومنین وہ دو ذبیح کون سے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت عبد المطلب کو جب زمزم کھودنے کا حکم فرمایا گیا تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر یہ کام مجھ پر آسان ہو گیا تو اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کی قربانی دوں گا۔ پھر جب وہ اس کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو فرزندوں کے درمیان قرآن اندازی کی اور جناب عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ اب انہوں نے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی ممانعاں جو بنی مخزوم سے تھیں مانے آئیں اور زور دیا کہ اپنے بیٹے کے عوض فدیہ دے کر اپنے خدا کو راضی کرو، تو انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک ذبیحہ ہوا اور دوسرا ذبیحہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں۔